نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی کچھ تفصیل بتائی تھی، لیکن وہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی، اس وجہ سے ہم نے مختصر طور پر چند کبائر گناہ اس میں گنوا دیے تھے۔ آج کی نشست میں باقی کچھ کبیرہ گناہ ان کا تذکرہ ہم کریں گے کہ یہ چیزیں بھی کبیرہ گناہ میں آتی ہے۔ اس میں سے گناہ پر اصرار کی نیت رکھنا، یعنی ایک گناہ کر رہے اور اس پر اصرار کی نیت ہو، بار بار کرنے کی نیت ہو۔ نشہ کی چیز پینا، اپنے محرموں سے نکاح کرنا، جو محرم ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، بیٹی ہے، اسی طرح والدہ ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان میں سے کسی سے نکاح کرنا۔ جوا کھیلنا، کفار سے دوستی کرنا۔ ہاں، اگر ان سے نکاح کرنے کو، محرم سے نکاح کرنے کو کوئی جائز سمجھے گا تو جائز سمجھنے سے کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اس کبیر اور ناروا فعل میں مبتلا ہے تو اس سے کافر تو نہیں ہوگا، البتہ کبیرہ گناہ ہے اور سخت ترین جرم ہے۔ باوجود قدرت کے جہاد نہ کرنا، مردار کا گوشت کھانا، نجومی اور کاہن کی تصدیق کرنا، قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کو برا بلا کہنا یا ان کا انکار کرنا، صحابہ کرام کو برا کہنا، بیوی اور خاوند میں لڑائی ڈلوانا، اسراف کرنا، فساد کرنا، کسی کے سامنے ننگا ہونا یعنی بیوی کے علاوہ، بخل کرنا، پیشاب اور منی سے پاک نہ کرنا یعنی اگر لگ جائے تو اس کو نہ دھونا، تقدیر کو جھٹلانا، تکبر کی وجہ سے پائخانہ یہ پائنچا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، نوحہ کرنا یعنی اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا اور چیخ چیخ کر رونا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ برا طریقہ ایجاد کرنا، شریعت اسلامیہ میں جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ محسن کی ناشکری کرنا، کسی مسلمان کو کافر کہنا، حائضہ سے صحبت کرنا یعنی جو عورت جس کو حیض آتا ہے، ماہواری ہے، ان ایام میں اپنی بیوی سے ملنا اور صحبت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ غلہ کی گرانی سے خوش ہونا، کوئی چیز مہنگائی ہو رہی ہے اور اس سے کوئی بندہ خوش ہو رہا ہے۔ جانور سے بدفعلی کرنا، امرد کو شہوت سے دیکھنا یعنی نابالغ بچے کو، جو لڑکا ابھی تک بالغ نہیں ہوا اس کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کے گھر میں جھانکنا، عالموں اور حافظوں کی حقارت کرنا، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں کسی کی تو ان کے درمیان مساوات نہ کرنا، برابری نہ کرنا، امیر سے عہد شکنی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ چند اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں سے ایک گناہ کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان میں مساوات کرنا، تو یہ مساوات کن چیزوں میں ہوگی اور کن چیزوں میں مساوات کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں، اسی طرح کپڑا اور رہائش وغیرہ، ان ساری چیزوں میں مساوات کرنا یہ لازم ہے۔ اچھا، ہم بستری میں مساوات کرنا لازم نہیں ہے، یعنی اگر ایک بیوی سے ایک رات کو ملے ہیں تو اگلی رات اگر دوسری بیوی کا حق ہے تو اس کے ساتھ بھی صحبت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بیوی سے بھی جو ہے وہ صحبت میں بھی مساوات کرے۔ البتہ رات گزارنے میں جو ہے وہ مساوات ہے کہ اگر ایک بیگم کو 2 راتیں دے رہا ہے تو باقی دوسری بیوی کو بھی 2 راتیں دے گا، اس میں مساوات کرنا لازم ہے۔ البتہ صحبت کرنا، چونکہ یہ تو اس کا تعلق طبیعت سے ہے، کبھی طبیعت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، مرد کی طبیعت بھی ہے اور عورت کی طبیعت بھی ایسے ہی ہے، تو بہرحال اس میں مساوات ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں بھی حق تلفی کرنا وہ جائز نہیں ہے کہ بالکل ہی کسی ایک بیوی کو بندہ چھوڑے اور اس کے ساتھ صحبت ہی نہ کرے، تو یہ بھی پھر یعنی وہ ناجائز ہوگا اور مساوات نہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک ساتھی نے پوچھا کہ میری 2 بیویاں ہیں
تو ایک کے بچے زیادہ ہے اور ایک کے بچے ہے ہی نہیں، تو کھانا پینے میں کیسے یعنی مساوات کروں گا؟ ایک جگہ تو میں زیادہ لے کے جاتا ہوں، دوسری جگہ تھوڑی چیزیں. تو اس میں یہی ضابطہ ہے کہ اگر ایک کے ہاں آپ گوشت یعنی بیف یا مٹن وغیرہ دے رہے ہیں تو دوسری کو بھی وہی چیز دے. اگرچہ وہ چونکہ ایک ہے تو لازمی بات ہے ایک کے حساب سے حصہ بقدر جثہ ہی ہوگا، یعنی جتنا جثہ ہے اتنا ہی اس کا حصہ ہوگا. باقی تو جب اس کے بچے زیادہ ہے دوسری کے تو اس کے لازمی بات ہے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. اس کا بچہ کوئی نہیں ہے تو ان کا کپڑا، ان کا نان نفقہ بھی وہ ایک الگ سے واجب ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا یعنی وہ سارا خرچہ ادھر کر رہے اس گھر میں تو وہ سارا خرچہ بھی اس گھر میں کرے. ہاں دونوں کے بچے ہوتے تو پھر اس میں مساوات لازم ہوتی. تو بہرحال ان چیزوں میں مساوات کا کرنا، وہ مساوات کرنا بہت لازم ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی 2 بیویاں تھیں تو وہ بہت زیادہ اصول پسند تھے. تو کسی مرید نے جو ہے وہ تربوز 2 لا کر دی. ان کو پتہ تھا کہ حضرت کی 2 بیویاں ہیں تو ایک گھر میں چلا جائے گا، دوسرا دوسرے گھر میں. تو انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ وہ دونوں تربوز کٹوائے، ایک کا آدھا حصہ دوسرے کے ساتھ اور وہ دوسرے کا پہلے کے ساتھ کر دیا اور ہر گھر بھیج دیا، تاکہ اگر ایک میٹھا ہو اور ایک پھیکا ہو تو دونوں کو کے پاس چیز ایک جیسی چلی جائے. تو اتنا زیادہ یعنی مساوات کا خیال رکھتے تھے. تو بہرحال جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں مساوات کا خیال رکھنا بھی لازم ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.